السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائل ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ فتنہ الہندوستان کے خلاف صبح سے جاری آپریشن میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مصدقہ تعداد 67 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل پچھلے 2 دن میں پنجگور اور شوبان میں 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ اسی طرح بلوچستان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی کل تعداد 108 ہو چکی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے 10 جوان بھی شہید ہوئے۔ سفاک دہشت گردوں نے 11 معصوم غریب بلوچ شہریوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔ بلوچستان پر انڈین حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ناپاک حملے، سیکیورٹی فورسز نے تمام حملے ناکام بنا ڈالے۔ بہادر جوانوں نے چن چن کر چوہوں کا شکار کیا۔ انڈین پراکسی فتنہ الہندوستان کے خلاف آج صبح سے جاری آپریشن میں 67 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ اس سے قبل پچھلے دنوں میں پنجکور اور شوبان میں 41 دہشت گرد مردار کیے تھے۔ اس طرح بلوچستان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی کل تعداد 108 ہو چکی ہے۔ اس پر بریت کے خلاف لڑتے ہوئے 10 بہادر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے جوان شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں۔ گوادر نے بلوچ مزدور خاندانوں پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی بربریت، سفاک ہندوستانی پراکسی دہشت گردوں نے 11 معصوم غریب بلوچ شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے اس گھناؤنے واقعے میں ملوث تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردی کے ان گھناؤنے واقعات کے خلاف گوادر کے غیور عوام میں شدید غم و غصہ۔ گرد و نواح کے علاقوں میں دہشت گرد عناصر کے ممکنہ ٹھکانوں کے خلاف مزید آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان میں صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ سیکیورٹی فورسز پہلے سے الرٹ تھی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا۔ معصوم مزدوروں کو نشان بنانا بزدلانہ فعل ہے۔ ترجمان بلوچستان شاہد رند نے بول سے گفتگو میں کہا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے، حالات ایسے نہیں جیسے دکھائے جا رہے ہیں۔ چند سیاستدان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میٹروپولیٹن شہر پر حملہ ہوا ہے، کلیئر ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی بولے کہ افسوس کی بات ہے کہ افغان طالبان کی عبوری حکومت دہشت گردوں کو ختم کرنے کے بجائے سرپرستی فراہم کر رہی ہے۔ افغانستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے۔ سچویشن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز بالکل الرٹ تھیں اور انہوں نے بڑا بہادری سے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے فتنہ الہندوستان کی دہشت گردوں کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لیول آف الرٹنس اور لیول آف پریپیئرڈنس تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، جس وجہ سے ہم ایک بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں۔ کی جو جان بچانا جو ترجیح تھی بلوچستان کی پولیس کی اور سیکیورٹی اداروں کی، اس میں وہ کامیاب رہے۔ اس وقت جو ہے کلیئرنس آپریشن مختلف علاقوں میں جاری ہے، لیکن جس وقت ہماری فورسز ان دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں وہاں پر کچھ سیاسی رہنما اس وقت بھی سوشل میڈیا پر پوائنٹ اسکورنگ میں مصروف ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ افغانستان کی طالبان کی عبوری حکومت ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کی بجائے جس طرح ان کا تحفظ کرتی ہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی، وہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ افغانستان کے صاحب عقل و فکر لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ بلوچستان میں امن کے دشمنوں کے عزائم ناکام کرنے پر قومی قیادت کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے جوانوں کی مؤثر اور بھرپور جوابی کارروائیوں کی تعریف کی۔ فورسز کے شہداء اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بے گناہ بلوچ خاندانوں کی شہادت پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ دہشت گرد حملوں کا مؤثر اور بھرپور جواب دینے پر قومی قیادت کا آپریشنل فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں پر اظہار تحسین اور فورسز کی شہادتوں پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فتنہ الہندوستان کی جانب سے بلوچستان کے امن کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کو بری طرح ناکام بنانے اور دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانے پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور نوجوانوں کی پذیرائی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جامع شہادت نوش کرنے والے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی حملوں کی شدید الفاظ سے مذمت۔ حملے ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت قومی قائدین نے دہشت گرد حملے ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جوانوں کی شہادت اور دہشت گرد حملوں میں بے گناہ بلوچ عوام کی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔
کوئٹہ میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ تبادلے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں IG پولیس بلوچستان اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ شہداء کے لواحقین بھی موجود تھے۔ شہداء کے جسد خاکی کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ تدفین آبائی علاقوں میں کی جائے گی۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے KP حکومت پر شدید کرپشن کے الزامات عائد کر دیے۔ تیرہ میں امن و امان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا۔ جرگے میں قبائلی عمائدین اور مشران نے شرکت کی۔ ممبران نے قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیریں آفریدی نے پیش کیا۔ جرگے میں قبائلی مشران اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ جرگے نے صوبائی حکومت کی بد انتظامی اور متاثرین میں 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وادی تیرہ میں فوری امن بحال کیا جائے، خوارج کی فائرنگ، شیلنگ اور گھروں پر مارٹر حملے بند کیے جائے، متاثرین کی باعزت واپسی یقینی بنائی جائے اور رجسٹریشن میں بے ضابطگیوں کی غیر جانبدار تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ جرگے میں سیکورٹی فورسز کی خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا اور اپر باڑہ پلین ایریا میں تشویشناک امن و امان کی صورتحال فوری کنٹرول کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ گوادر کی لیبر کالونی میں دہشت گردوں نے نہتے بلوچ شہریوں کو نشانہ بنایا۔ GDA اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کا کہنا ہے کہ حملہ انتہائی بے رحمانہ تھا۔ خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ قرآن اور بچوں کا واسطہ دیا مگر دہشت گرد نہ رکے۔ سیکورٹی فورسز کے بروقت رد عمل سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ تاہم حملے میں 11 معصوم بلوچ شہری شہید ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ باہر تھا، ایسے دروازے پہ گولی مارا نا، وہ گولی اندر آیا، ہم ادھر سوچی کہ یہ دست پہ بھی لگ گیا اور پیٹ پہ بھی لگ گیا۔ ہمارا بیوی نے قرآن شریف اٹھایا، کہہ رہے تھے بھائی ہم مسلمان ہیں، بخال نہیں ہے تم ایسے مار رہے ہیں، کیوں، کس وجہ سے؟ ہمارا ایک بندہ تو فوت ہو گیا، ہمارا بہن کو بھی لگ گیا اور ہمارا دوسرا رشتہ دار بھی ادھر اس کو بھی لگ گیا، ہمارا بہن کا بیٹا، ہمارا ایک چاچا تھا، بڈھا تھا، وہ بہت سیریز ہے، اس کا لڑکا بھی سیریز ہے، چلو بم پھینکا، پتہ نہیں کیا کر گیا۔ Paramar ko gari mo katus kana masilas pedas ta ko gari mo le iksate ne na kam maleti kana de tak bai sa kare de tire bechkar kare tele palam pare pe masi laf Quran ne pe Quran ina no dikkari sa Quran ne pe no masin ka Quran ne de Quran ne ta pe no Quran o baji da Quran na roye no na kun kana masilu ina salu ina kulli nar kare ilum ke bina da chuna na gari na ira ilum ina na kum akhira pa amma bas shahid masu سموڑ کا دکان کا ادھر کھڑا ہوا تھا، میرے کو اچانک میں ایسا لگا، ہم پیچھے گر گئے۔ اور خبر ہے کراچی میں ترقیاتی کام کے باعث تنہٹی سے گرو مندر تک جہانگیر روڈ آج رات 12 بجے سے بند ہو جائے گا۔ روڈ آئندہ 1 ہفتے تک عام ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق تنہٹی سے گرو مندر جانے والی ٹریفک کو جیل چورنگی سے ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ شہری نشتر روڈ، PIB موڑ، جیل چورنگی اور جمشید روڈ کے ذریعے گرو مندر جا سکیں گے۔ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ ہیوی کمرشل گاڑیاں ڈاکخانہ چورنگی سے عسکری پارک یا ناظم آباد چورنگی نمبر 1 کا راستہ اختیار کریں۔ لاہور کے بھاٹی گیٹ خاتون اور بچے کا مین ہول میں گرنے کا واقعہ، پولیس تشدد کا نشانہ بننے والے غلام مرتضیٰ نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں غلام مرتضیٰ کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ جاں بحق ہونے والی خاتون سعدیہ کا شوہر ہے۔ دوسری جانب بھاٹی گیٹ میں جاں بحق خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ پر پولیس تشدد کا ڈراپ سین ہو گیا۔ انکوائری میں انگلیاں SSP سٹی بلال اور SHO زین پر اٹھ گئیں۔ انکوائری میں انکشاف ہوا کہ دونوں پولیس افسران نے غلام مرتضیٰ کو غیر قانونی حراست میں رکھا اور اس پر تشدد کیا۔ اس دوران SHO کے کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو بھی حاصل کی گئی۔ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ آرمی چیف کو فون کر کے ECL سے نام نکلوایا جائے۔ شیر افضل مروت کا بول نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ نادیہ مرزا میں انکشاف، بولے بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ میں فون نہیں کر سکتا اور نہ ایسے کام کرتا ہوں۔
تو علیمہ خان نے یہ جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد علیمہ خانم نے سوشل میڈیا ٹیم پر بیرسٹر گوہر کے پیچھے لگا دی اور بیرسٹر گوہر نے بانی سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو تو اس دن اڈیالہ جیل کے سامنے محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ بھائی میرا نام ای سی ایل پہ ہیں تو آپ آرمی چیف کو فون کریں تاکہ میرا نام ای سی ایل سے ہٹا دیں، جس پہ بیرسٹر گوہر نے انہیں کہا کہ نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ میں ان کو فون کر سکتا ہوں اور نہ میں ایسے عوامل پہ کوئی دخل کاری کر سکتا ہوں، جس پر محترمہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ یہ آپ مجھے بدنام کر رہی ہیں اور مہربانی کریں اس سے باز آ جائیں۔ تو یہ آپ کی پارٹی یہ مکالمہ ہوا ہے بٹوین علیمہ خانم اور بیرسٹر گوہر اور اڈیالہ کے باہر اور علیمہ خانم سے پوچھ لیں یا بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیں کہ کیا یہ، اور اس کا فوراً نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جناب محترمہ علیمہ خانم نے سوشل میڈیا بریگیڈ کو پیچھے ڈال دیا۔ سانحہ گل پلازا سے پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بد انتظامی کھل کر سامنے آ گئی۔ ان کے زیر اہتمام سارے محکمے ابتری کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کو سانحہ کا ذمہ دار قرار دیا، مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ حکومت سے یہ بات کرتا ہوں، دیکھیے آپ ہوش کے ناخن لیجئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس واقعے کے بعد آپ مرتضی وہاب صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مرتضی وہاب صاحب آپ مستعفی نہیں ہوئے، مراد علی شاہ صاحب آپ مستعفی نہیں ہوئے۔ ہم آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، ہم صوبائی حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے، اور صوبائی حکومت تو اعلانات در اعلانات، جھوٹے دعوے، فراڈ، دھوکہ دہی، اس کے علاوہ کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ کراچی کے شہری ترقی چاہتے ہیں، تعمیر چاہتے ہیں، لیکن آپ نے تو ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ خاص طور پہ سانحہ گل پلازا اور یہ سارے حالات جو اس وقت شہر کے ہیں، اس میں جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 1 فروری کو ہم جینے دو کراچی مارچ کر رہے ہیں۔ کھیل کی خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیریز کے دوسرے T20 میں آسٹریلیا کو 90 رنز کے بڑے مارجن سے شکست۔ پاکستان نے 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی ناقابل شکست برتری بھی حاصل کر لی۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو 7 سال بعد T20 سیریز میں شکست دینے کا کارنامہ انجام دیا۔ 76 رنز کی شاندار بلے بازی پر سلمان آغا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ دوسرے T20 میں پاکستانی اسپنرز کی پرفریب بولنگ، شاداب اور ابرار نے ایسا گھمایا کہ مہمان بیٹرز کا سر چکرایا، کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ بے بسی کے عالم میں پویلین واپسی کا راستہ پایا۔ 108 رنز پر کینگروز کا بوریا بستر گول ہوا۔ شاداب اور ابرار نے 3 شکار کیے۔ عثمان طارق نے 2 وکٹوں کے ساتھ جیت میں حصہ دیا۔ سائم ایوب اور محمد نواز کے شکنجے میں 1 بیٹر آیا۔ اس سے قبل گرین شرٹس نے اپنی باری پر 5 وکٹوں پر 198 رنز اسکور کیے۔ کپتان سلمان آغا 76 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ آپ بول نیوز کے ساتھ رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔